الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ سورہ بینہ کی تفسیر چل رہی ہے، جس کا کچھ حصہ کل گزر چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں رسالت کو بیان کیا ہے کہ جو بھی چاہے وہ اہل کتاب میں ہو، مشرکین میں سے ہو، وہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کریں گے اور اللہ کے نبی کو رسول نہیں مانیں گے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس زمانے میں اگر زندہ ہو کر آ جائیں تو انہیں بھی کامیاب ہونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ضروری ہوگا۔ تو بزرگوں، رسالت کا بیان ہوا۔ اگلی والی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دو جماعتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ پہلے جو ہے ترجمہ سن لیں۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، کہ بے شک جو لوگ منکر ہوئے، چاہے وہ اہل کتاب یہود و نصارہ ہوں یا مشرکین ہوں، وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ لوگ مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننے والوں کا حال ذکر فرمایا کہ ان کو ایک سزا تو یہ ملے گی کہ یہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور دوسرے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو مخلوق میں سب سے بدتر کہا ہے۔ یہاں جو ہے ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض مشرکین نیک کام بھی کرتے ہیں، جیسے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، بیماروں کے لیے دوا کا انتظام کرتے ہیں، بڑے بڑے چیریٹیبل ٹرسٹ چلاتے ہیں۔ کیا یہ بھی جو ہے مخلوق میں سب سے برے لوگ ہیں؟ تو بزرگوں، وہ ساری نیکیاں جو ہے ان کی چھپ جاتی ہیں کفر کی وجہ سے، یعنی اللہ کی نافرمانی، اللہ کو رب نہ ماننا اور خالق کو نہ ماننا، یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے وہ ساری نیکیاں چھپ جاتی ہیں اور وہ جو ہے مخلوق میں سب سے بدتر ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ نیک کام کر بھی لیں، مشرکین اور کافر اگر نیک کام بھی کرے تو دنیا ہی میں ان کو اس کا بدلہ مل جاتا ہے، آخرت کی سزاؤں میں وہ سب سے جو ہے برے ہی شمار ہوں گے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیا وہ مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ تو بزرگوں، ہم یہاں پر غور کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بہتر ہونے کے لیے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو جوڑا ہے، کہ جو ہے ایمان بھی لانا ہے اور اس کے بعد خاموش نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ جو ہے نیک اعمال کرنے ہیں۔
یعنی روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، نماز پڑھنی ہے، حج کرنا ہے، گناہوں سے رکنا ہے، نیک کاموں کو کرنا ہے، ان کے ساتھ جو زندگی گزارے گا فرمایا کہ وہ مخلوق میں سب سے بدتر ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے ایک عبرت بھی ہے کہ جو صرف ایمان پر ہی سارے درجات کے ملنا جو ہے یقین کر کے جو ہے بغیر عمل کے زندگی گزار رہے ہیں، کہ اللہ نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو بھی جوڑا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ مخلوق میں سب سے بدتر ہے کیونکہ وہ رب کو ماننے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ان کو کیا بدلہ دیں گے؟ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کے باغات ہے جن کے نیچے سے نہریں دوڑیں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ مقام اس شخص کو ملتا ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ تو بزرگو، اس آیت میں جو ہے اہل جنت کو اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت کے ملنے کا ذکر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی جنت والوں سے خطاب فرمائیں گے، یا اہل الجنہ، کہ اے جنت والو، تو جنت والے جواب دیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک، کہ اللہ ہم حاضر ہیں اور اطاعت کے لیے تیار ہیں اور ہر بھلائی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اللہ تعالی فرمائیں گے حل رضیتم، کیا تم لوگ خوش ہو؟ وہ جواب دیں گے اے پروردگار، اب بھی خوش نہ ہونے کی کیا احتمال ہے کہ جب آپ نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو کسی مخلوق کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو کیا میں تم کو اس سے افضل اور بہتر نعمت دے دوں؟ تو پھر فرمائیں گے اللہ کہ میں نے تم پر اپنی رضامندی کو نازل کر دیا، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو بزرگوں، جنت میں جانے کے بعد جب ساری نعمتیں مل جائیں گی تو اللہ کی رضامندی ہی سب سے بڑی نعمت ہوگی، کہ جس نعمت کو مل جانے کے بعد جنتی جو ہے دوسری نعمتوں کو کم سمجھیں گے، کیونکہ اللہ کی رضامندی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے جنتیوں کو اپنی رضامندی بھی دیں گے۔ اور ایک اس کو ملے گا ذالک لمن خشی ربہ، کہ جو دنیا میں اللہ سے ڈر کر، اللہ کے حکموں کو مان کر، تقوی اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، اللہ اسے یہ مقام دیں گے۔ تو سورہ بینہ کی جو ہے پوری تفسیر سامنے آئی، انشاءاللہ کل جو ہے سورہ زلزال کی تفسیر ہوگی۔ ایک سوال یہ آیا تھا کہ کیا 8 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں سن لے کہ 8 رکعت کی جو باتیں چلائی ہوئی وہ اہل حدیث والوں نے جو باتیں چلائی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ کا معمول 20 رکعت تراویح پڑھنے کا ہے، جو آج جو ہے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ کعبہ میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، اور مدینہ منورہ میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، اور جو ہے سب جگہ 20 رکعت تراویح ہوتی ہے۔ تو لہٰذا تراویح جو ہے 20 رکعت ہی پڑھنا سنت ہے، 8 رکعت پڑھنے سے تراویح نہیں ہوگی۔ تو ایک سوال آیا تھا۔ اور دوسری بزرگوں کو گزارش یہ ہے کہ جو آج کل ہمارے بڑوں کی طرف سے بات آ رہی ہے تو اسے پہنچانا بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ وہ یہ کہ ان حالات اور ان بیماریوں اور حکومت کے قوانین جو ہم پر چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے بڑے ہم کو یہ رائے دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس بار عید کی خریداری نہ کریں، عید کے لیے شاپنگ نہ کریں۔ ہمارے بڑوں کے بتانے میں جو ہے بڑی حکمت ہے۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے تو پورے کھلے الفاظ میں کہا ہے کہ اس بار عید کے لیے خریداری بالکل نہ کرے۔ اس میں ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو ہے جب رمضان کے مہینے میں ہماری رعایت میں جب دکانیں کھلیں گی
اور ہماری بھیڑ زیادہ لگے گی اور جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا جو اہتمام نہیں ہوگا تو بزرگوں پھر اس بیماری کو پھیلانے میں مسلمانوں کو بدنام کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے ہم خریداری کے لیے باہر نہ نکلیں۔ دوسرے بزرگوں، ہم ہمارے رمضان المبارک کی حالت پر بھی غور کریں کہ ہمارا رمضان کیسے گزر رہا ہے، کہ ہم ہماری مسجدوں سے دور ہے، گھروں میں جو ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور جو ہے جو نورانیت ہمیں میسر ہونا چاہیے تھی رمضان میں وہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو بزرگوں پھر ہم جو ہے اس بار عید میں کس چیز کی خوشی منائیں گے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ آج کل جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا کام کاج کاروبار بالکل ختم ہو گیا ہے۔ آج ان کو جو ہے سحری اور افطاری کے انتظام کرنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے۔ تو بزرگوں اگر ہمارے لیے بڑے سوچنے کی بات ہوگی کہ ہمارے دوست جو خوشیاں نہیں کر سکتے ہم جو ہے اس خوشیوں میں بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ جائیں، تو اس کے لیے بھی سوچیں کہ کچھ لوگوں جو پریشان ہیں تو اس کے لیے ہمارے بڑے رائے یہ دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے عید کی خریداری نہ کریں، وہی پیسوں سے ہم جو ہے غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے جن کا کاروبار بند ہوا پڑا ہے ان کی جو ہے مدد کریں۔ خاص کر مستورات سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے بڑوں کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں تو اس کا اہتمام کریں۔ ایک عید اگر جو ہم بغیر کپڑوں کے کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے اس کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، اور جو ہے ہمارا بھی جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے خرچ کرنے کا جذبہ بنے گا، جیسا کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں کہ بیٹا یہ تمہارے جو عید کے کپڑوں کے پیسے ہیں، تم ہی جو ہے یہ پیسوں سے جو ہے کسی غریب کی مدد کرو، اسی کے ہاتھ سے جو ہے کسی غریب کو دینے کے لیے کہیں، تو اس سے جو ہے ہمارے بچوں میں بھی شوق پیدا ہوگا اور جو ہے ایک نیکی کا جذبہ بنے گا، اور ہم جو ہے حکومت کی سازشوں کا جو ہے شکار نہیں بنیں گے۔ تو اس کے لیے جو ہے عید کی خریداری کے بارے میں بھی اہتمام کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو مدارس اسلامیہ ہیں جن سے جو ہے ہمیں علم پہنچتا ہے، جہاں مدارس اسلامیہ سے تیار ہو کر علماء و حفاظ ہماری مسجدوں میں، مدرسوں میں آ کر جو ہے مکتبوں میں ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں، ان مدارس کا جو ہے سارا دار و مدار، جو مدارس چلنے کا جو دار و مدار ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہے کہ ان کے سفیر، ان کے نمائندے ہمارے پاس آتے ہیں اور جو ہے زکوٰۃ، صدقہ وغیرہ لے کر جاتے ہیں، لیکن اس بار جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے اکثر نہیں آ رہے ہیں۔ تو بزرگوں ہماری بھی ایک ذمہ داری ہے کہ اگر وہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو ہم ان تک جو ہے کسی بھی طرح سے جو ہے وہ چیز جو ہم ان کو دیتے تھے ہر سال، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، فطرہ ہو، عطیہ ہو، وہ ان تک پہنچائیں، کیونکہ جو ہے ان کے سال بھر کا اس پر دار و مدار ہوتا ہے، اور انشاءاللہ جو ہے یہ حکومت کے خرچوں پر نہیں چلتے یہ مدارس، بلکہ خالص عوام کے جو ہے تعاون پر چلتے ہیں۔ تو ہماری بھی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ نہیں پہنچ رہے ہیں تو ہم ان تک پہنچائیں، اور ہمارا جو ہے چکوڑی کا ادارہ جامعہ اسلامیہ محمود العلوم چکوڑی، یہ بھی جو قریب کا ادارہ ہے تو ہمارے شہر والوں کا اس پر حق زیادہ ہے۔ تو اگر ہمارے جو مدرسے کے نمائندے ہیں آپ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو آپ خود جا کر جو ہے مدرسے تک پہنچائیں، یا مدرسے کے جو حضرات گاؤں میں رہتے ہیں، اساتذہ ہیں یا پھر مدرسے کے منشی ہیں، ان تک جو ہے اپنی رقم جو ہے پہنچانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جو ہے اس سے سال بھر جو ہے مدرسہ چلنے میں آسانی ہوگی، اور جو ہے آپ کی زکوٰۃ اور عطیات بھی ادا ہوں گے، اور آپ کی زکوٰۃ اور عطیات سے علم پھیلے گا، اور انشاءاللہ جتنا علم پھیلے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کے جو ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کی قبر میں آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اس کے لیے جو ہے سب مدارس کا تعاون کریں، اور خصوصاً جو ہے ہمارے اس ادارے کا بھی تعاون کریں، اور جو ہے مدرسے کے ذمہ داروں سے رابطہ کریں یا ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم جو ہے آپ کے رقم مدرسے تک پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔